اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الآخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ یوسف کا یہ رکوع ہے۔ گزشتہ رکوع میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ مصر کا معاشرہ اس حد تک خراب ہو چکا تھا کہ وہ سب عورتیں مل کر یوسف کو برائی پر اکسا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام ایسے ماحول میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ میرے لیے جیل زیادہ بہتر ہے اس ماحول سے۔ چنانچہ مجرم نہ ہونے کے باوجود یوسف علیہ السلام کو وہاں کے حکمرانوں نے جیل میں پہنچا دیا۔ یوسف علیہ السلام جب جیل میں پہنچتے ہیں تو ایک نئی دنیا ہے۔ ایک طرف وہ محلات ہے جہاں بے حیائی اور خواہشات نفسانی کا عروج ہے، سرمایہ پرستی ہے، دولت کی ریل پھیل ہے اور انصاف نہیں ہے۔ انسانی سماج میں افراد انسانی اگر عزت، احترام اور امن کے ساتھ رہیں اور اسی طرح عدل و انصاف موجود ہو تو وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ تو ایک طرف مصر کے اس معاشرے کا مشاہدہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہ جس میں یہ دونوں چیزیں ناپید، نہ عدل و انصاف ہے، نہ کسی قسم کے انسانی حقوق کی پاسداری ہے، شہوات اور خواہشات اور تعیشات کا غلبہ ہے۔ جو آدمی اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے یا اپنے حق کے لیے مطالبہ کرتا ہے کسی سردار سے تو اسے وہ پکڑوا کر جیل میں ڈال دیتا ہے۔ اور یہی زلیخا یوسف علیہ السلام کو دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم نے برائی کا ارتکاب نہیں کیا تو میں تمہیں جیل پہنچا دوں گی۔ اب ایک عورت کی اگر یہ بات چلتی ہے کہ وہ
کسی کو ناجائز جیل پہنچائے تو مرد اور طاقتور سردار اور حکمرانوں کا کیا حال ہے؟ وہ تو لوگوں کو اپنے مقاصد اور اہداف کے لیے اگر وہ استعمال نہ ہوں تو انہیں دھونس اور دھاندلی سے کیا ہے جیل پہنچا سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام وہاں پہنچے ہیں تو وہاں مظلومین کی ناانصافی جن سے ہوئی تھی، کمزور لوگ جو بیچارے بول نہیں سکتے، وہ سب کے سب جیل خانے میں ہیں۔ اب اگلے کچھ عرصے یوسف علیہ السلام نے اس پورے ماحول کا جائزہ لیا، جیسے محلات کی اندرونی سیاست، ان کی تعویل الاحادیث، باتوں کی سیاست اور مقاصد اور ان میں پیدا ہونے والی خرابیوں کا ادراک کیا، ایسے ہی جیل میں آ کر جیل کے مسائل کیا ہیں، غریبوں کے مسائل کیا ہیں، مظلوموں کے مسائل کیا ہیں، ان کا ادراک کیا۔ اس رکوع میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، یہ جو آج ہم نے تلاوت کیا، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم اور ناانصافی تھی، اور یوسف علیہ السلام نے جیل میں پہنچ کر جیل کے حالات جو درست کیے ہیں، وہاں جو اپنا ایک انداز اور رہن سہن اختیار کیا ہے، وہ ایسا ہے جو تمام مظلوموں کو اپنے ساتھ جوڑنے کا ہے، ان کو اپنے ساتھ وابستہ کرنے کا ہے، اور اپنی ساتھ وابستگی کرتے ہوئے انہیں دعوت حنیفیت کی، وہی دعوت جس کا ابراہیم علیہ السلام نے غلغلہ بلند کیا تھا فلسطین میں، اور اب وہ دعوت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ذریعے سے اس قابل ہو چکی تھی کہ اس نظریے پر حکومت قائم کی جائے۔ چوتھی نسل ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی، 100-150 سال کا دورانیہ ہے، اس میں یہ تحریک حنیفیت کا یہ نظریہ بیت المقدس میں تربیت اور نشو و نما پانے والا ماحول وہ اب اس قابل ہے کہ وہ اس دیہات سے نکل کر مصر جیسے شہر میں وہاں کا نظام درست خطوط پر استوار کرے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جیل میں بیٹھ کر اپنے وہ نوجوان تیار کرنا شروع کیے، مظلوم اور کمزور لوگ۔ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے حاملین سب سے پہلے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، جیسا کہ پیچھے قصہ نوح میں گزر چکا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ذلیل اور کمینے اور جو کمزور لوگ ہیں وہ تمہاری پارٹی میں شامل ہیں، ہم اراذلنا بادی الرائے، ان کی کوئی رائے نہیں ہے۔ اپنے طبقاتی نظام میں ان کمزوروں کو وہ حق دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ اسی طرح وہ کمزور لوگ جو جیل میں اکٹھے ایک ہی جگہ بند ہیں، جو مظلوم ہے وہ جیل میں ہے اور جو ظالم ہے وہ باہر مفادات اٹھا رہے ہیں، اور ایسے مظلوم جو مزاحمت نہیں کرتے وہ جیل سے باہر ان کی خدمت گار ہیں، تو وہ تو ان کے جانور بن چکے۔ اب دعوت کا بڑا وسیع میدان ہے جیل کے اندر۔ ہم بر عظیم پاک و ہند کی آزادی کی تاریخ پڑھتے ہیں تو یہاں کے اس دور کے حریت پسند علماء اور رہنماؤں نے جیلوں میں بیٹھ کر ہی افراد تیار کیے، آزادی اور حریت کی جنگ کے لیے نیا خون فراہم کیا ہے، جدوجہد اور کوشش کا راستہ اختیار کیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام بھی جیل میں پہنچتے ہیں، وہاں ہر انسان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتے ہیں، ان تمام کے ساتھ خیرخواہی کا سلوک کرتے ہیں، جس کو یہاں ان نوجوانوں نے محسنین سے تعبیر کیا ہے کہ صفت احسان اور ایثار، ہر چیز کو بہتر سے بہتر بنانے کی جیل کے ماحول میں کوشش کرتے ہیں، اور ایک اعلیٰ معیار نمونہ وہاں پر پیش کیا، لوگوں کے دلوں کو اپنے ساتھ جوڑا تو لوگ ان کے ساتھ مانوس ہو گئے، اور اپنے دلی مسائل اور اپنے ذہنی خیالات اور پریشانیاں یوسف علیہ السلام کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، بات چیت اور گفتگو کرتے ہیں تاکہ مسائل کا حل ملے۔ قرآن حکیم چونکہ تفصیلات میں نہیں جاتا، ایک واقعہ بیان کیا ہے، اسی واقعے کے ضمن میں یوسف علیہ السلام کی جو 9-10 سال کی زندگی جیل کی ہے اس کا منظرنامہ سامنے آتا ہے۔ ایک واقعہ یا ایک منظر سامنے آ جائے تو اس سے سمجھدار لوگوں کے لیے اس کا تمام حقائق معلوم کرنا آسان ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، حضرت یوسف علیہ السلام
کے ساتھ جیل میں 2 نوجوان بھی داخل ہوئے، انہیں بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس دور کا جو حکمران تھا، بادشاہ تھا، اس کے ایک باورچی تھا اور ایک پانی پلانے والا سقا تھا۔ اب یہ درباری خادم تھے بادشاہ سلامت کے، کوئی مسئلہ پیدا ہوا اور مسئلہ بھی ایک سیاسی پیدا ہوا، اور مسئلہ یہ کہ مخالفین نے بادشاہ کو راستے سے ہٹانے کے لیے آپس کی جو محلاتی سازش ہوتی ہے، ان محلاتی سازش میں ان دونوں کو استعمال کیا کہ باورچی سے بات چیت کر کے خفیہ کہ اس کے کھانے میں زہر ملایا جائے اور پانی میں زہر ملایا جائے۔ تو یہ پلاننگ ہو رہی تھی کہ بادشاہ کو اس طرح زہر دے کر مار دیا جائے، اور کوئی جو بادشاہ بنانا چاہتے تھے بادشاہ گر، ایسے طوائف الملوکی کے ماحول میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ عمراء اور جو حکمران طبقے کے جو اوپر کے لوگ ہوتے ہیں وہ جس کو چاہے بادشاہ بنا دیں، جس کو چاہے اتار دیں۔ تو زہر دینے کا پروگرام بنایا، جن میں وہ باورچی تو براہ راست شامل تھا جرم میں۔ اس نے بہت سے درہم و دنانیر، بڑا مال و دولت لے کر یہ ارادہ کر لیا کہ ٹھیک ہے زہر ملا دیں، اور کھانے میں زہر ملا بھی دیا۔ اور وہ جو پانی پلانے والا تھا اس کے ذمے بھی تھا کہ اگر کھانے کے زہر سے بادشاہ نہیں مرتا تو پانی تو ضرور مانگے گا، تو پانی کے اندر بھی کیا ہے زہر ملائے گا۔ لیکن وہ آخری وقت میں کیا ہے خوف زدہ ہو گیا، اور اس نے وہ پانی میں زہر نہیں ملایا، کھانے میں بادشاہ کو اطلاع ہوئی اور اس نے وہ کھانا جانوروں کو ڈالا تو ظاہر ہے کہ وہ مر گئے۔ اس پر ان دونوں کو گرفتار کر کے جیل ڈال دیا۔ تو یہ 2 نوجوان جیل میں آئے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی مجلسوں میں اور ان میں شریک رہے۔ قال احدہما، دونوں نے اپنے خواب سنائے، کیونکہ یوسف علیہ السلام وہاں لوگوں کی خواب سنتے، ان کی تعبیر دیتے، ان کے دیگر مسائل سنتے، پریشانیاں معلومات حاصل کرتے اور اس کا جواب دیتے تو لوگوں کو تسلی ہوتی۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ انی ارانی اعصر خمرا، میں شراب نچوڑ رہا ہوں، شراب بنا رہا ہوں۔ جیسے پہلے شراب بادشاہ کو پلاتا تھا تو شراب بنائی جاتی ہے، تیار کی جاتی ہے پھلوں سے نچوڑ کر، تو وہ یہ کام کر رہا ہوں۔ وقال الآخر، دوسرے نے کہا کہ بھئی میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، میرے سر پر ایک روٹی رکھی ہے، روٹی کا ٹوکرا میں اٹھائے ہوئے ہوں، تاکل منہ الطیر، پرندے اس سے چونچے مار مار کر کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتلائیے، ہمیں بتلائیے کہ یہ ان خوابوں کا کیا مطلب ہے۔ ایک جو ہے وہ شراب نچوڑ رہا ہے اور دوسرا اس کے سر پر روٹی ہے اور پرندے نوچ نوچ کر اس میں سے کھا رہے ہیں۔ دونوں یہ کہتے ہیں کہ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ محسن لوگوں میں سے ہیں، صفت احسان آپ کے اندر، آپ لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، لوگوں کے مسائل سنتے ہیں، ان کو حل کرتے ہیں۔ تو چونکہ سارے مظلوم اور جیل کے کمزور لوگ جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام کے چاروں طرف ہر وقت جھمگٹا کیے رکھتے تھے اور ہر آدمی اپنے دل کی حالت بتلاتا تھا، تو انہوں نے بھی آ کر دونوں نے اپنا خواب بیان کیا۔ قال، یوسف علیہ السلام نے کہا، اب صبح میں انہوں نے یہ بات کہی، دوپہر کو کھانا، صبح دوپہر شام جو کھانا وانا ملتا تھا، اس حوالے سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آؤ بیٹھو میرے ساتھ گپ شپ، تو کچھ میری باتیں سن لو۔ کہنے لگے لا یأتیکما طعام، تمہارا کھانا جو تمہیں دیا جاتا ہے ہر روز ملتا ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے، کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتلا دوں، لیکن میرے پاس بیٹھ کر کچھ دیر بعد سن لو۔ پہلی بات تو یہ سنو کہ یہ جو میں خوابوں کی تعبیر بیان کر رہا ہوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے یہ علم کہاں سے حاصل ہوا۔ بات کا آغاز کرنا تھا
تو داعی کا کام ہے کہ مدعو جس انداز میں سوال کر رہا ہے یا جس انداز کی سوچ رہا ہے وہیں سے اپنی بات کو لے کر چلے۔ تو دعوت کا انداز و اسلوب بھی اس رکوع میں بیان کیا گیا۔ نبی دعوت ابراہیمی، دعوت حنیفیت کے فروغ کے لیے بنیادی کام کرتے ہیں، تو انہوں نے کس طریقے سے بات کی؟ انہوں نے خوابوں کی تعبیر پوچھی تھی اور اس علم سے وہ مروب تھے کہ لوگوں کو صحیح صحیح تعبیر بتلاتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے وہ سوال کرنے کے لیے آئے کہ خوابوں کی تعبیر بتلائی جائے۔ تو یہیں سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بات پکڑ لی کہ ٹھیک ہے، آپ میرے اس علم کی بنیاد پر مجھ سے یہ بات معلومات کرنے آئے ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ علم مجھے کہاں سے ملا۔ فرماتے ہیں مما علمنی ربی، یہ جو میں تمہیں خوابوں کی تعبیر بتلاؤں گا یہ میرے رب نے مجھے تعلیم دی، میرا اپنا ذاتی کمال نہیں، یہ تو اللہ کا کمال ہے کہ اللہ کا علم ہے، اللہ نے مجھے عنایت فرمایا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھی رب کون ہے؟ وہاں کے مصر کے ماحول میں تو کیا ہے، رب بادشاہ کو کہا جاتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ کا دعوے دار ہوتا تھا۔ تو اب کس رب نے مجھے یہ تعلیم دی؟ ایک رب وہ ہے جس کو مصری اپنے دماغ میں سمجھ رہے ہیں، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرا رہے ہیں یہاں یوسف علیہ السلام۔ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ سن لو، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں اس سسٹم کو نہیں مانتا۔ سب سے پہلی بات ہی اس غلط سسٹم سے انکار کی کہ بھئی بات یہاں جہاں تک میرا معاملہ ہے میں نے تو چھوڑ دیا ہے ایسی ملت اور ایسے دین اور سسٹم کو، ایسی قوم کے اس نظام کو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ یعنی میرا رب اللہ ہے، یہ جو تمہارا بادشاہ یا حکمران ہے یہ میرا رب نہیں۔ میں تو ایسے لوگوں کو جو اللہ کو نہیں مانتے میں ان کو چھوڑ چکا ہوں، میرا اس سسٹم سے کوئی تعلق۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو علم جس کی بنیاد پر میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتلاؤں گا، یہ علم اس سسٹم کی پیداوار نہیں، یہ اس نظام سے میں نے حاصل نہیں کیا، یہاں کے حکمرانوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں تو اس دین کو، اس سسٹم کو چھوڑ چکا ہوں، ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ قوم ایک تو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، اور دوسرے یہ کہ وہ آخرت کے کافر اور منکر ہیں۔ کامیابی تو اس سے ہے جس کا تعلق مستقبل پر، آخرت میں کامیابی سے ہے۔ خوابوں کی تعبیر کا بھی بڑا گہرا تعلق مستقبل بینی سے ہے۔ تم خواب دیکھا ہے، خواب تو آج دیکھا ہے تم نے، تم اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہو کہ مستقبل میں کیا نظر آئے گا، کیا اس کا نتیجہ ہوگا، یہ خواب عملاً کیا صورت اختیار کرے گا۔ تو یہ جو مستقبل کے بارے میں تم معلوم کرنے آئے ہو مجھ سے جی، اور آخرت کے بارے میں، تو گویا کہ آخرت کی جو قوم منکر ہے اس کو خوابوں کی صحیح تعبیر کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟ مستقبل بینی تو اسی کے لیے ہو سکتی ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ خوابوں کا بڑا گہرا تعلق انسان کے خیال سے، اور انسان کا یہ خیال کائنات کے بڑے خیال جسے عالم مثال کہا جاتا ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ خوابوں کی تعبیر صحیح وہی بتلا سکتا ہے کہ جو عالم مثال سے ربط رکھتا ہو۔ جیسے انسان کا ایک خیال ہے، ایک چھوٹے سے انسان کا اس کے دماغ میں خیالات آتے ہیں، اسی کی بنیاد پر وہ سوچتا ہے، خواب دیکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ اگر سب انسانوں کے خیال کو جمع کر لیا جائے، ان کی روحوں کو اکٹھا کر لیا جائے، تو اس پوری کائنات کا بھی ایک خیال اکبر ہے جسے عالم مثال کہتے ہیں، اور یہی عالم مثال ہے جو زندگی کے تمام مستقبل کے مراحل میں اپنا ایک وجود رکھتا ہے۔ تو جو تم خواب دیکھتے ہو تو وہ دراصل تمہاری زندگی میں، اگر سچا خواب ہے تو تمہاری زندگی میں مستقبل میں جو معاملات پیش آنے والے ہیں
وہ تمہیں مشاہدہ کرائے گا۔ تو جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا، مستقبل کے معاملات پر یقین نہیں رکھتا، وہ خواب کی صحیح تعبیر کیسے دے سکتا ہے؟ تو تم مجھ سے خواب پوچھنے آئے ہو تو اس کے بارے میں یہ حقیقت واضح کر دوں کہ یہ ایسا علم ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے کہ میں مستقبل بینی کر سکتا ہوں اور خواب کی صحیح تعبیر کر سکتا ہوں۔ تعبیر الاحادیث، باتوں کی اور خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کی مجھ میں اہلیت ہے، یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے۔ اب ظاہر ہے جب آپ کسی مدعو سے یہ کہیں کہ میں اس سسٹم کو نہیں مانتا، میں اس کو چھوڑ چکا ہوں، اس کا انکار کرتا ہوں، تو لازمی طور پر یہ سوال پیدا ہوگا کہ آپ پھر کس سسٹم کو مانتے ہیں، کس فکر کو مانتے ہیں، کیا سوچ ہے آپ؟ تو داعی کا اگلا کام یہ ہے کہ بتدریج اگلے مرحلے میں وہ اپنے فکر کا تعارف کرائے کہ میں کس بات کو مانتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے یہاں اپنا فکر اور نظریہ بتلا دیا کہ اس ملت کو تو میں مانتا نہیں، تو پھر کسے مانتا ہوں؟ واتبعت ملت آبائی، میں تو اپنے آباء و اجداد کی ملت کا پیروکار ہوں، اس کی اتباع کرتا ہوں۔ اور میرے آباء و اجداد کون ہیں؟ ان کا تعارف کرا دیا، ابراہیم ہے، ان کے بعد اسحاق ہیں، اور اسحاق کے بعد یعقوب ہیں۔ گویا کہ یوسف علیہ السلام کے والد گرامی یعقوب علیہ السلام، اور ان کے والد گرامی اسحاق علیہ السلام، اور ان کے والد گرامی ابراہیم علیہ السلام۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں باپ بیٹوں کو معزز اور مکرم قرار دیا ہے، کریم قرار دیا ہے۔ وہ آدمی جو شریف، سمجھدار، عقل مند، معاشروں کا رخ تبدیل کرنے والا ہے، اس کو عربی میں جود و سخا والا ہے، اسے کریم کہا جاتا ہے۔ تو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، تو یہ پورا تسلسل تو دعوت کے لیے ضروری ہے کہ جس فکر سے وہ وابستہ ہے اس کا تسلسل بتلائے، اس کی پورا تسلسل۔ اب دعوت کا آغاز ہی ابراہیم سے ہوا ہے، تحریک حنیفیت کا، تو یوسف علیہ السلام نے اپنا تاریخی تسلسل بتلایا کہ میں اس فکر کے ساتھ وابستہ ہوں، اس ملت کے ساتھ وابستہ ہوں جو یعقوب، اسحاق اور ابراہیم کے واسطے سے میرے آباء و اجداد نے پیش کیا ہے۔ اب یہ تسلسل بیان کرنے کے بعد ظاہر ہے ایک طرف بادشاہ اور حکمران اور مصر کے حکمران ہیں، ان کی حکومت اور ان کی ملت کا انکار کر رہے ہیں، تو اس کے مقابلے میں شخصیات کون کون سی ہیں جس ملت کی آپ پیروی کر رہے ہیں؟ تو یا انسان شیطان ہوتے ہیں اور طاغوت اور سامراجی کردار ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اور یا ان کے مقابلے میں حریت پسند ہوتے ہیں، آزادی فکر کے حاملین ہوتے ہیں۔ تو دونوں کالم واضح کر دیے یوسف علیہ السلام نے، کیونکہ قرآن پاک تفصیلات میں نہیں جاتا، وہ ہر معاملے میں جو بنیادی پہلو ہیں ان کی طرف نشاندہی کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے یوسف علیہ السلام نے کھانا آنے تک، صبح کو پوچھنے آئے ہیں فجر کی نماز کے بعد، اور دوپہر کو کھانا آنا ہے، تو 2-4 گھنٹے ہیں، تو درمیان میں یوسف علیہ السلام نے مزید تفصیل سے ہر پہلو کو واضح کیا، لیکن اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ بات تھی کہ اس فرسودہ نظام کو تو میں مانتا نہیں ہوں، اور ایک ابراہیم کی ملت اور اس کے صحیح نظام اور درست نظام کا میں پیروکار ہوں۔ اب ان کا پروگرام کیا ہے؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا، ان کی دعوت کیا ہے؟ تو اس دعوت کا اظہار کر رہے ہیں مدعو کے سامنے۔ 2 مدعو مل گئے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اب پیچھے دونوں باتیں ذکر کی ہیں اپنے حوالے سے کہ میں چھوڑ چکا ہوں اس سسٹم کو، اور واتبعت، اور میں اتباع کر چکا ہوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے مسلک۔ اب ایک مانوسیت ہو گئی، تو اب مدعو کو اپنے ساتھ شریک کر کے گفتگو کر رہے ہیں۔ ما کان لنا، ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ دعوت حنیفیت کے اصول پر جن خداؤں کو اور جن فرعونوں اور نمرودوں اور حکمرانوں کو وہ اپنا خدا سمجھتے تھے اور اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، تو اس پورے سسٹم کی جڑ پر
وار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ قطعی مناسب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی فرعون، نمرود، کسی بادشاہ، کسی حکمران، کسی طاقتور، کسی پتھر، کسی بت کو ہم کیا ہے خدا مانیں، اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، نہیں۔ اور یہ جو ہماری دعوت ہے کہ باقی کسی کی خدائی تسلیم نہ کی جائے سوائے اللہ کے، اور یہ جو ہمارا تسلسل ہے، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے کہ ہمیں اس بات کی توفیق دی ہے کہ ہم شرک اور کفر سے رکے ہوئے ہیں، اور وعلی الناس، اور یہ لوگوں پر بھی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا، ان کو رزق فراہم کیا، ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نظام بنایا، تو یہ اللہ کا فضل لوگوں پر بھی ہے۔ اور دعوت دیتے ہوئے یوسف علیہ السلام، مدعو کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ بھئی میں اکیلا دکیلا 2-4 آدمیوں سے کیا ہوگا، اکثر لوگ جو ہیں وہ تو کیا ہیں، غلط راستے پر ہیں۔ تو یوسف نے پہلے ہی کہہ دیا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ انعامات الہیہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ پتھروں، بتوں اور فرعونوں اور نمرودوں کو سلام کرتے پھر رہے ہیں۔ تو لوگوں کی اکثریت کو مت دیکھو، لوگوں کی اکثریت تو لا یشکرون ہوتی ہے۔ تم خود فیصلہ کرو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور اس کے مطابق تم اپنا ارادہ ظاہر کرو کہ تمہیں صحیح راستے پر جانا ہے یا غلط راستے پر، تم بتاؤ۔ اب یہ دعوت ہے۔ پھر اگلی ایک اور بات بڑی دلیل دے رہے ہیں، یا صاحبہ یہ سجن، اے میرے جیل کے رفیقوں اور ساتھیوں، سنو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سارے خدا بہتر ہیں، منتشر اور متفرق خدا زیادہ بہتر ہیں، یا ایک اللہ جو واحد القہار اکیلا بھی ہے اور غالب ہے، جس نے کائنات پیدا کی، اس کا نظام بنایا، تمہارے لیے تمام فضل اور انعامات نازل کیے، وہ اللہ ایک بہتر ہے یا بہت سارے خدا ہوں؟ اگر کسی آدمی کے غلام یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، مزدور یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ جب بہت سارے خدا ہوں، جی، تو کوئی ادھر کھینچے گا، کوئی ادھر کھینچے گا، کوئی ادھر کھینچے گا۔ اب بندہ مزدور ایک ہے تو اب وہ کس کی مانے؟ ایک سردار کی مانے تو دوسرا پٹائی کرتا ہے، دوسرے کے پیچھے جائیں تو پہلے والا پٹائی کرتا ہے، تو اس غلام کی تو بڑی بری حالت ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ پر مثال دے کر کہا کہ دیکھو کیا ایسا غلام کہ جس کے کئی آقا ہوں اور وہ سب متشاکسون، ایک دوسرے سے کھینچا تانی کر رہے ہوں، کیا وہ انسان بہتر ہے یا جس کا ایک ہی خدا ہو یا ایک ہی آقا ہو اور اس آقا کی وہ خدمت گزاری کرے، وہ بھی خوش وہ بھی خوش؟ تو ایک کی خدمت کرنا آسان ہے اور بہت سارے خداؤں کی خدمت کرنا مشکل کام ہے۔ کسی کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، اور جو راضی نہیں ہوگا وہ اپنا ظلم و ستم کرے گا۔ تو دعوت دیتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے جیل خانے کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یا ایک خدا جو قہار اور غالب ہے اس کو ماننا چاہیے۔ پھر ذرا ایک اور سوچو، غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، اور سوچو، ما تعبدون من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو، غلامی تم نے اختیار کی ہوئی ہے، اور ان کو تم رب کہتے ہو، اور ان میں سے سب سے بڑا جو ہے وہ ربکم الاعلیٰ کہتا ہے، ذرا غور کرو، کیا یہ محض نام کے خدا نہیں؟ ان کے پاس ہے کیا؟ اللہ اسماء، یہ صرف نام ہے، سمیتموہا انتم و آباؤکم، تم نے ان کا نام یہ رب کے طور پر رکھ لیا ہے، اور تمہارے آباء و اجداد نے، تمہارے بابا قوم نے کہا ہے کہ یہ تمہارے رب ہیں، تمہارے مائی باپ، تو تم ان کے ساتھ اس لیے ان کے پیچھے لگے ہوئے۔ تو محض نام رکھنے سے کوئی خدا ہو جاتا ہے؟ اسم تو وہ ہوتا ہے، صحیح نام تو وہ ہوتا ہے جو مسمى پر دلالت کرے، مسمى کی معنویت کو واضح کرے۔ یہاں ان خداؤں میں خدا کی کوئی وصف نہیں ہے، نہ انہوں نے کوئی چیز پیدا کی، یہ اپنے وجود سے بخشی تو اڑا نہیں سکتے،
یہ اپنے احکامات پر پورے طریقے سے عمل درآمد نہیں کرا سکتے، تو یہ تو نام کے خدا ہے، یہ تم نے گھڑ لیے ہیں، تمہارے آباء و اجداد نے گھڑ لیے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس پر کوئی سند اور کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ جس نے کائنات بنائی ہے، جو تمہیں تمام انعامات دے رہا، اس نے کیا دلیل اتاری؟ اب یہ بتدریج دعوت کا عمل، سب سے پہلے اپنے سلسلے کا تعارف، اس کے بعد بنیادی نظریہ ذات باری تعالیٰ سے وابستگی کا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے بھی کہا کہ باقی خداؤں کو بھی دیکھو اور اللہ کو بھی دیکھو، ہاں جی، کس کی عبادت کرنا، کس کی غلامی اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے۔ پھر کہا ان الحکم الا للہ، کائنات میں حکم اور آرڈر تو سوائے اللہ کے کسی کا نہیں چلتا، تو جس کا حکم چلتا ہو، جو قہار اور غالب ہو، اس کو ماننا چاہیے، یا وہ جو اس کے ماتحت جن کو تم شمار کرتے ہو کہ جی اللہ نے کچھ اختیارات ان کو دے دیے، یا جن کو تم نے بطور نام کے خدا یا رب بنا لیا ہے، یہ تمہارے کس کام کے؟ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی پیروی مت کرو، اور جب اللہ کے ساتھ سچا تعلق ہو۔ ابراہیمی تحریک میں دعوت حنیفیت کی سب سے زیادہ اہمیت کہ سب سے پہلے آپ کا مرکز فکر تو بدلے۔ فرعون اور نمرود، شداد، حامان، قارون اور جو نام نہاد ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں، وہ دماغ سے نکل کر ایک مرکز کے ساتھ وابستہ ہوں، اور پھر اس نے جو احکامات دیے ہیں انسانی فلاح و بہبود کے اور انسانیت کی ترقی کے، اسے اختیار کرنا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ذالک الدین القیم، یہ جو میں نے تمہیں دعوت دی ہے، یہ مضبوط اور مستحکم سسٹم ہے، اس کا ایک نظام ہے، ایک طریقہ کار ہے، تمام چیزیں اس میں طے شدہ ہیں۔ الدین القیم، سیدھا راستہ ہے بالکل، اس میں کوئی کجی نہیں۔ آپ ان خداؤں کا جو غلط اور سامراجی نظام ہے، اس میں دیکھیں گے تضادات ہیں، اس میں لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، افتراق ہے، انتشار ہے، راستے کی کجی ہے۔ لیکن جس پروگرام کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، انبیاء علیہم السلام کے اس راستے کی، یہ بالکل الدین القیم، سیدھا دین ہے، بالکل درست۔ ایک راستہ وہ ہوتا ہے جس میں کجی ہوتی ہے، ادھر 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 چکر بازیاں ہوتی ہیں، اور ایک راستہ بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ تمام ڈائمنشن میں جو بنیادی جو زاویہ ہے، زاویہ قائمہ ہے، زاویہ ایسا جو منفرجہ یا حادہ ہو، تو وہ ادھر ادھر کیا ہے، لے جانے والا ہے، اس سے کبھی کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ چیرا ادھر جا رہا ہے یا ادھر جا رہا ہے، ٹیڑھا میڑھا، تو اس سے کون سی چیز بن سکتی ہے؟ نہ ٹیبل بن سکتی ہے، نہ فرنیچر بن سکتا ہے، نہ کوئی اور کام ہو سکتا ہے۔ لیکن جو صحیح سیدھی کٹائی ہوتی ہے، اسی سے چیزیں صحیح وجود میں آتی ہیں۔ تو ذالک الدین القیم۔ اب یہاں بھی یہی بات کی کہ یہ مت سوچنا کہ اگر یہ اچھا نظام ہے تو لوگوں کی اکثریت کیوں نہیں قبول کر رہی ہے اس کو، تو یہاں صاف طور پر کہہ دیا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کی اکثریت اس بہتر نظام سے آگاہ نہیں ہے، ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے۔ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ ایسا اونچا پروگرام ہے، ایسا بہترین سسٹم ہے، تو ضرور قبول کریں، لیکن جب علم پر تالے لگا دیے جائیں، جہالت غالب آ جائے، تو پھر سچا پروگرام کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو باقیوں کو چھوڑو، تم اپنی بات کرو کہ تم اس نظریے کو اور دعوت کو قبول کرتے ہو یا نہیں۔ اب یہاں تک بات مکمل ہو گئی تھی، اپنی دعوت دے دی، بات خوابوں سے شروع ہوئی، اور بات ہوتے ہوتے ذات باری تعالیٰ کی وحدانیت اور ایک نئے سسٹم کا تعارف کرانے اور اس کے ساتھ جوڑنے کی ہوگی۔ اب اللہ پاک نے ان دونوں کی حالت بدلی، دونوں وابستہ ہو گئے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکمرانی کو تسلیم کیا۔ اب یہاں یوسف علیہ السلام نے اب جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے، ان کا مسئلہ بھی تو حل کرنا تھا، تو خوابوں کی تعبیر بھی بتلا دی۔ یا صاحبہ یہ سجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں اور رفیقوں، اما احدکما، تم میں سے جو ایک ہے جس نے دیکھا ہے کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، تو اس کی تعبیر تو یہ ہے کہ فیسقی ربہ خمرا، وہ اسی طرح بدستور اپنے مالک کے پاس جا کر، اپنے بادشاہ کے پاس جا کر خدمت کرے گا، شراب پلائے گا، اس کی تعبیر تو یہ ہے۔ اور وہ امل آخر، اور یہ جو دوسرے صاحب ہیں جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے،
کہ سر پر روٹی ہے اور کبے نوچ کر کھا رہے ہیں تو فیصلب، اس کو سولی دی جائے گی۔ اس نے ایک جرم کیا ہے، حقیقت میں زہر دینے کی کوشش کی ہے، کھانے میں زہر ملایا ہے، اس لیے اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کو سولی دی جائے گی اور سولی پر اس کو لٹکا دیا جائے گا۔ مصر کی تہذیب کا طریقہ کار تھا کہ سولی دے کر چوک میں، چوراہے میں کیا ہے، اس کو پھانسی دے کر لٹکا دیا جاتا تھا۔ اب وہ مردہ لٹکا ہوا ہے اور اس کے دماغ پر پرندے آ کر نوچتے ہیں اور وہاں سے اس کا مغز کھاتے ہیں، تو یہ نوچ کر پرندے کھا جاتے تھے جب تک لٹکا رہتا تھا۔ تو فتأکل الطیر من رأسہ، پرندے اس کے سر سے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ روٹی تمہارا دماغ ہے، اسی دماغ کو ہی نوچ کر وہ لے جائیں گے۔ تم سے چونکہ جرم سرزد ہوا ہے تو جرم کی سزا ضرور تمہیں ملے گی۔ اب الدین القیم کے اندر جو مجرم ہے اس کو سزا ہے، جس نے جرم نہیں کیا اس کو سزا نہیں۔ تو شراب پلانے والے نے زہر نہیں ملایا تھا، ایک انسان کی بقا محلاتی سازشوں میں وہ کسی کا اعلی کار نہیں بنا تھا، یا اس حد تک مجرم تھا کہ شروع میں اس نے ارادہ کیا لیکن پھر ڈر گیا، تو اس سے جرم سرزد نہیں ہوا، اس لیے وہ نجات حاصل کرے گا۔ اور جس نے جرم کیا ہے، اقدام قتل کیا ہے، وہ خود قتل ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، تم نے جو مجھ سے معلوم کیا تھا خواب کی تعبیر کے سلسلے میں، اس کے بارے میں جو میں نے تمہیں خواب کی تعبیر بتلائی ہے یہ حتمی اور قطعی ہے، معاملہ ایسے ہی ہوگا، معاملہ طے کر دیا گیا، فیصلہ جاری ہو چکا ہے اس اللہ کی طرف سے بھی، اور ایسے ہی وقوع پذیر ہوگا جو تم مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ تم نے چونکہ پوچھا ہے، خواب کی تعبیر معلوم کی ہے، اس لیے میں نے تمہیں مستقبل کی خبر بتلا دی کہ ایک سزا پائے گا اور ایک رہا ہو جائے گا۔ قرآن حکیم کہتا ہے وقال للذی ظن انہ ناج منہما، ان کے مقدمے کا بحث چل رہی تھی، مقدمے کا فیصلہ ہوا، ایک کو پھانسی ہو گئی اور ایک کو کیا رہائی ملی۔ اب وہ آدمی جو رہا ہو کر جا رہا تھا، تو یوسف علیہ السلام نے اس کے سامنے ایک بات رکھی، وقال، یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا اس سے، الذی ظن، جس کے بارے میں انہیں یہ یقین تھا، یہ افعال قلوب جو ہیں ہر پہلو سے سیاق و سباق کے مطابق اپنی معنویت رکھتے ہیں۔ اب یہاں لفظ ظنہ استعمال کیا ہے، لیکن یہاں علمت کے معنی میں ہے، یقین ہے مجھے، جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ انہ ناجم منہما، ان میں سے دونوں میں سے جو نجات پائے گا، جو رہا ہو جائے گا، اس سے کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ دیکھو ظلم کے مقدمے میں بغیر کسی جرم کے مجھے جیل میں ڈال رکھا ہے، اب جیل میں ڈالنے والا وزیر اعظم ہے جی، وہ اپنی بیگم کے چکر میں اس نے مجھے یہاں جیل میں پہنچا دیا، اور تم اس وزیر اعظم کے اوپر جو بادشاہ ہے، حکمران ہے، تو اس حکمران کے تم شراب پلانے والے ہو، اور خادموں کو کیا ہے، حکمرانوں کے درباروں میں آنے جانے کی آزادی ہوتی ہے، بات چیت کی، گفتگو کی آزادی ہوتی ہے، تو تم کسی طریقے سے اپنے بادشاہ کو، حکمران کو میرے مقدمے کے بارے میں بھی بتا رہا ہوں کہ میں بغیر کسی جرم کے مجھے جیل میں ڈال رکھا ہے، تو اپنا جو حق تھا جیل سے نکلنے کا، عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کروانے کا، وہ یوسف علیہ السلام نے اس کا تذکرہ کیا۔ یہاں یہ نہیں کہ کسی چور راستے سے یوسف علیہ السلام جیل سے نکلنا چاہتے ہیں کہ چلو جی اس راستے سے حکمران کو راضی کر کے وہاں سے جیل سے نکل آئیں، کیوں کہ اگلے رکوع میں جیسا کہ آ رہا، اگلے سے اگلے رکوع میں کہ جب جیل سے نکالنے کا فیصلہ ہوا، بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب کی تعبیر کے حوالے سے یوسف نے نکلنے سے انکار کر دیا۔ یوسف نے کہا پہلے میرے مقدمے کی سماعت کرو، میرے مقدمے کی سماعت کرو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے، میں نے کوئی جرم کیا تھا تو نہ کردہ جرم کی سزا کے لیے مجھے جیل میں ڈال رکھا ہے، پہلے اس کا فیصلہ کرو، پھر میں جیل سے باہر نکلوں گا۔ تو یہاں بھی یہ تذکرہ جو کرنے کا ذکر کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام، وہ یہ کہ میرے مقدمے کی نوعیت جو ہے وہ حکمران کے سامنے رکھو، اذکرنی عند ربک، لیکن وہ جناب جو آزادی اور حریت کے نشے میں یہاں سے نوجوان گیا تھا
قرآن حکیم کہتا ہے فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے اسے بھلا دیا کہ وہ اپنے بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کے مقدمے کا تذکرہ کرے۔ اب کئی سال اسی میں گزر گئے جی، فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو جیل میں ان کو 9 سال کے قریب، بضع کا اطلاق ہوتا ہے 10 سے کم کا جی، 9 سے زیادہ 10 سے کم، اس دورانیے کے لیے بضع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، 3 سے لے کر 9 تک، تو 9 سال کے قریب یوسف علیہ السلام 9.5 سال جو ہے جیل کے اندر رہنا پڑا، ایک ایسے مقدمے میں جس مقدمے میں انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، جیسا کہ بعد میں مقدمے کی سماعت کے دوران پتہ چل گیا کہ مجرم اصل میں کون تھا۔ تو یہ جیل کے اندر رہ کر ایک تو وہاں کے تمام حالات کا جائزہ لیا، مسائل کا پتہ چلا، اور پھر ان مسائل کے حل کے لیے ان تمام لوگوں کو اپنے ساتھ مانوس کرنا، اور پھر انہیں دعوت حنیفیت دے کر ان کو اللہ سے وابستہ کرنا، سچی دعوت دینا، اور غلط سسٹم سے انہیں نجات دلانا۔ اس کے لیے جماعت تیار کی ہے۔ یہ 9 سال جیل میں بیٹھ کر جو مظلومین اور کمزور ہیں ان کو نظریے کی دعوت دے کر اپنے ساتھ وابستہ کر کے، یہ آدمی جو اسی طریقے سے شراب پلانے والا ہے، تو یہ مسلمان ہو چکا تھا، اس لیے اپنی جگہ پر اس نے وہاں کام شروع کیا، لیکن چونکہ جب تک یہ اگلا مرحلہ پیش نہیں آیا تو اسے وہ بات ہی بھول گئی، یوسف علیہ السلام کی غفلت طاری ہو گئی، اس لیے انساہ الشیطان کہا ہے کہ شیطان نے اسے بھلا دیا۔ ارادہ تو وہ پختہ کر کے گیا تھا کہ یوسف کے بارے میں بتلائے گا، لیکن بات ہی ذہن سے اس کے وہ نکل گئی۔ تو اس کے بعد یہی نوجوان ہیں جن کے ذریعے سے مصر پر حکومت کی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ تو اس رکوع میں دعوت کے اس انداز اور اسلوب کو اور جیل کے حالات کا جائزہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منظر نامے میں بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اور